عزیزم اسکلم فریشہ قسط نمبر 13۔ لمحوں کا کھیل تھا کہ بس چند لمحے ہی تو لگے تھے اسے حیدر خان سے شیرداد بننے میں۔ ہاں، یہی تو وہ چاہتی تھی، مگر اب جب یہ ہوا تو وہ بالکل خالی ہو گئی تھی۔ اس کا دل خالی تھا۔ اس کی ماں نے تھپڑ اس کے چہرے پر نہیں، اس کی روح پر لگائے تھے، اور داد اس نے تو یوں بھرے مجمع میں اس کی نفی کی تھی، اسے اوقات دلائی تھی اس کی کہ اتنے مشکل وقت میں بھی وہ اسے نہیں اپنا سکتا۔ مگر کیا ہوا پھر؟ وہ اسی شخص کے نام لکھتی گئی جس کی محبت میں وہ گرفتار تھی۔ مگر آج کے دن اور واقعے نے اس کے دل میں کوئی احساس نہیں تھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دل پتھر ہو گیا ہے، جو دھڑک تو رہا ہے مگر کچھ بھی محسوس کرنے کی صلاحیت کھو گیا ہے۔ اس کی ماں تو اپنا بوجھ ہلکا کر کب کا یہاں سے جا چکی تھی۔ اس نے تو ایک بار بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھ کچھ کہا بھی نہیں تھا۔ گل، ریجا نے اس کے پاس بیٹھ کر اسے ہلایا تھا، جو ایسے بیٹھی تھی جس سے نہ وہ کچھ سن سکتی ہے نہ کچھ بول سکتی ہے۔ نکاح ہوتے ہی سب وہاں سے جا چکے تھے، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اس پر یقین تھا۔ گل، ہمیں بتاؤ وہاں کیا ہوا تھا میری جان، ایسے چپ مت رہو۔ ریجا نے اس کا ہاتھ اپنی گرفت میں لیا تھا۔ ان کچھ دنوں میں اس کی پوری زندگی بدل گئی تھی۔ جس شخص کے نام اس کی زندگی جڑی تھی وہ خود اس کی وجہ سے مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ لالا بے قصور ہیں اپیا، انہیں نہیں پتا تھا کہ وہاں شیر بابا بھی ہیں۔ اس آدمی نے گولی چلنے پر بابا کو جان کر سامنے کیا تھا۔ تو تم نے یہ سب کیوں نہیں کہا باہر؟ ریجا کو جھٹکا لگا تھا اس کی بات پر۔ کوئی نہیں مانتا، کوئی نہیں، میں قصوروار ہوں، آپ بے فکر ہیں، لالا بے قصور ہیں۔ اتنا کہتے وہ اپنا رخ موڑ گئی۔ ریجا نے اذیت سے اسے دیکھا، جو نہ جانے کیا کچھ جھیلنے والی تھی اب۔ ان کے گھر کو نظر لگ گئی تھی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کریں۔ جب ہی بے بس ہوتے وہ اعظم شاہ کا سہارا ملتے ہی رو دیے تھے۔ حیدر، تم بالکل بھی پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اعظم شاہ نے انہیں سمجھانا چاہا تھا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا اعظم بھائی، دیکھیں کیا ہوا میرے ساتھ، میرے تینوں بچوں کی خوشیاں برباد ہو گئی ہیں، میرے شادی کی خوشی اس سے چھن گئی ہے، وہ کیسے ماوا کو قبول کرے گا؟ میرا زارون کتنا خوش تھا، اس ایک حادثے نے میرے بچے سے وہ خوشی چھین لی، اور میری گل، وہ لمحے کو رکے تھے۔ میں کیسا باپ ثابت ہوا جو اس کے لیے کچھ بول ہی نہیں سکا۔ اس کی ماں کی بے اعتباری نے اسے جیتے جی مار دیا۔ جب میں چپ رہا، میں نے یہ نکاح ہونے دیا، کیونکہ کہنا اعتبار ہی نہ ہو، وہاں وہ کیسے رہے گی؟ وہ یہاں رہی تو ساتھی اور ماوا کو مزید تکلیف ہوگی۔ میں کیسا خود غرض انسان ہوں۔ وہ سسک اٹھے تھے، ایک باپ تھے، اپنی ساری اولادوں کا سوچنا پڑا انہیں، اور ایسے میں وہ اس کے ساتھ زیادتی کر گئے تھے۔ میرا یار بچھڑ گیا اور میں اس کے لیے رو نہ سکا، کیونکہ مجھے میری اولاد کی فکر لگی تھی۔ میں کیسا انسان ہوں بھائی، کیسا خود غرض انسان؟ نہیں ہو تم خود غرض، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سعدیہ بھی غصے میں ہے، میں سمجھاؤں گا اسے، وہ سمجھ جائے گا۔ خود کو ہلکان مت کرو، اگر تمہیں کچھ ہوا تو سب بکھر جائے گا۔ اور داد، وہ برا نہیں ہے حیدر، اگر برا ہوتا تو زارون کو معاف نہ کرتا۔ جو ہوا وہ غلط ہے، مگر مجھے یقین ہے وہ ہماری گل کو کوئی تکلیف نہیں دے گا،
ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے اعظم شاہ نے انہیں اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا۔ سب بکھر گیا ہے، اب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا۔ میری گل بہت ضدی ہے، وہ کبھی اپنے ماں باپ کو معاف نہیں کرے گی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا حیدر، پریشان نہیں ہو، پلیز، ہم سب ہیں مل کر اس وقت کا مقابلہ کر لیں گے۔ رمیسا نے بھی انہیں سمجھایا تھا۔ اپنے ارمان تو سارے ٹوٹ ہی گئے تھے، مگر ایک ٹوٹے ہوئے باپ کو جوڑنا زیادہ ضروری تھا۔ وہ بس سر ہلا گئے تھے ان کی بات پر۔ ہم یہی ہیں تمہارے ساتھ، سب ٹھیک ہو جائے گا، انہیں سینے سے لگائے وہ ایک بار پھر انہیں تسلی دے گئے تھے۔ پلو اماں، مجھے معاف کر دو۔ پلوشا کے آگے ہاتھ جوڑے وہ رو رہا تھا، جو سفید دوپٹے میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ پلوشا نے آنسو بھری نگاہوں سے اسے دیکھا جو اس کی گود میں رہا تھا۔ اس نے ہی تو پالا تھا زارون اور گل کو، اولاد سے بڑھ کر عزیز تھے وہ دونوں اسے۔ پھر کیوں ان کے ساتھ قسمت نے اتنا بھیانک کھیل کھیلا تھا کہ وہ سنبھل نہیں پا رہی تھی۔ گل کو خون بہا میں دے دیا ہے میں نے پلوشا، اپنے جگر کا ٹکڑا۔ وریا کی آواز پر وہ بے یقین ہوئی تھی۔ آخر کیا سے کیا ہو گیا تھا سب؟ کہاں ہے گل؟ پنچایت میں ہے، داد کے ساتھ۔ مجھے بابا کراچی بھیج رہے ہیں، میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ میرا یقین کرے اماں، جو کچھ ہوا مجھے یقین ہے زارون خان تم پر۔ حیدر خان کا خون اتنا بے حس نہیں ہے کہ کسی کو قتل کر دے۔ میں نے کبھی تمہیں قاتل نہیں سمجھا ہے، بے فکر رہو۔ کاش میں ہوش میں ہوتی تو میری گل پر خون بہا کی چھاپ نہ لگتی۔ اتنا کہتے ان کا لہجہ گلوگیر ہوا تھا۔ یہ بات وہاں سبھی کو چپ کروا گئی تھی۔ تو جب پلوشا کو یقین تھا تو داد کو کیوں نہیں؟ پلوشا چپ تھی اور جب بولی تو ان سب کو ساکت کر گئی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ وہ عدت میں تھی، کوئی ان سے نہیں مل سکتا تھا۔ زارون کی رضائی ماں تھی وہ، لیکن گل تو اس کی فکر مت کریں آپ، میں ہوں یہاں اس کی ماں، اور داد کا فیصلہ وہ زیادہ اچھے سے سمجھ سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ چلو پلوشے، میرا شوہر یہاں دفن ہے، اب میں یہیں رہوں گی، آپ لوگ جائیں اب۔ اتنا کہتے وہ واپس سے اپنے خول میں سمٹی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ایک گاڑی آئی تھی پلوشا کو لینے۔ داد اب سے اپنے گھر میں رہے گا جو اس نے اپنے ماں باپ کے لیے یہاں بنوایا تھا، اور اب پلوشا بھی وہاں چلے گئی تھی ان لوگوں کے دلوں میں پچھتاوا چھوڑ کر۔ اپنے باپ کی گلے لگ وہ روتی گئی اور بس روتی گئی۔ اس کی زندگی ختم ہو گئی تھی، ایسا اسے لگا تھا۔ ان لوگوں کو آج ہی گاؤں چھوڑنے کا حکم دیا گیا تھا، وہ مجبور تھے۔ اسے داد کے حوالے کر وہ چلے گئے تھے اسے چھوڑ کر۔ کچھ دیر بعد اسے ایک گاڑی میں بٹھایا گیا۔ داد کہاں تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ یہ کیسا کھیل تھا اس کی سمجھ کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ جتنی اس سے نفرت کرتا تھا اسے سب منظور تھا، مگر آج کے اس فیصلے نے اسے بہت گہری چوٹ پہنچائی تھی۔ اس کی نفرت میں اتنا گر جائے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اس نے اس انجان گھر میں قدم رکھا تو پیر من کے بھاری تھے۔ آگے کا سوچ اس کی جان نکل رہی تھی۔ کوئی بھی تو نہیں تھا اس کے پاس، مگر سامنے پلوشا کو دیکھ وہ بے یقین ہوئی تھی۔ اماں، بھاگ کر ان کے سینے سے لگتے کب سے جو وہ ٹوٹ گئی، بکھر گئی تھی۔ آنسو نے اس کا چہرہ تر کر دیا تھا۔ اس کے بالوں میں پلوشا کے آنسو جذب ہو رہے تھے۔ گڑیا بس چپ کرو، اوپر جاؤ اور آرام کرو۔ اس کا ہاتھ لبوں سے لگاتے انہوں نے کہا تو اسے اپنی ماں کی بے اتنائی یاد آئی تھی۔ وہ اسے بذات خود اوپر اس کے کمرے میں چھوڑنے آئی تھی۔ آرام کرو، رونا نہیں ہے بچے، پہلے ہی گلگڑیا۔ وہ دودھ کا گلاس لیے اپنے کمرے میں آئی تو اسے اوندھے منہ بستر پر پڑے پایا تھا۔ دودھ کا گلاس سائڈ پر رکھ دے وہ اس کے پاس بیٹھی تھی اور اسے پکارا تھا، مگر جواب ندارد۔ گل، بچے شاباش اٹھو، دیکھو اماں دودھ کا گلاس لائی ہیں، جلدی سے پیو۔ اس کے بال سنوارتے انہوں نے جھک کر اس کے ماتھے پر پیار کیا تھا۔
اس کا جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ گل، مجھ سے بھی بات نہیں کرو گی؟ انہیں ترس آیا تھا اس چھوٹی سی گڑیا پر۔ ان کی پکار پر وہ بنا جواب دیے چپ چاپ ان کی گود میں سر رکھ گئی تھی۔ اس کے بے آواز آنسو بہانے پر وہ تڑپ اٹھی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا اماں، میں نے قسم سے کچھ نہیں کیا۔ کوئی کیوں میرا یقین نہیں کر رہا؟ میں مر جاؤں گی اماں، دیکھیں مجھے موت بھی نہیں آ رہی ہے۔ وہ سسکی تھی۔ میری وجہ سے شیر بابا ہمیں چھوڑ گئے۔ مگر آپ کیوں اتنی اچھی ہیں؟ ظلم کریں نہ مجھ پر، مارے مجھے، بدلے کے لیے آئی ہوں میں، مجھے مارے نہ۔ وہ پاگل ہو گئی تھی۔ بہت مشکل سے پرویشا نے اسے سنبھالا تھا، جو درد اپنے اندر دبا رہی تھی، پھر ابھرا تھا۔ شش، ہو گیا گل جو ہونا تھا۔ چلے گئے تمہارے بابا، اب بس بہت رو لیا، چلو یہ پیو اور دوائی کھانی ہے۔ اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھماتے انہوں نے زبردستی اسے دودھ پلایا تھا اور دوا کھلائی تھی۔ اس کے گال پر ابھی تک فریہ کی انگلیوں کے نشان سخت تھے۔ انہیں ترس آیا تھا اپنی چھوٹی سی بچی پر۔ اس کا سر گود میں رکھے انہوں نے اسے سلایا تھا۔ کتنی خواہش تھی ان کی کہ یہ گڑیا ان کے دانت کی دلہن بنے، مگر یہ خواہش یوں پوری ہوگی، یہ تو انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اس پر بلینکٹ ٹھیک کرتے وہ لائٹس آف کرتی باہر آئی تھیں، گھر لاک کرتے وہ اٹھ کر اوپر داد کے کمرے میں آئی تھیں۔ داد! کمرے میں داخل ہوتے انہوں نے اسے پکارا تھا۔ ان کی پکار پر بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا داد سیدھے ہو کر بیٹھا تھا۔ مورے آ جائیں۔ بیڈ پر ان کے لیے جگہ بناتا ایک سائڈ بیٹھا تھا۔ گھر کب آئے؟ اس کے پاس بیٹھتے وہ اس سے پوچھ بیٹھی تھی، جبکہ توجہ کا مرکز اس کی سرخ آنکھیں تھیں۔ جب آپ میرے باپ کے قاتل کی بہن کو دلاسا دے رہی تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ تلخ ہو گیا تھا۔ اسی لیے ناراض ہو مجھ سے؟ ہرگز نہیں، ایسا کبھی ہوا ہے کہ میں آپ سے ناراض ہوا ہوں؟ ان کا ہاتھ تھام کر چومتے اسے نرمی سے کہا تھا۔ اس کے ساتھ میرا ایسا رویہ تمہیں تکلیف دے رہا ہے، میں جانتی ہوں، مگر اس سب میں اس کی کیا قصور داد؟ کیوں اسے سزا ملے؟ اس کی ماں تو دھتکار گئی، اسے بھائی کی خاطر قربان ہو گئی، اب بچہ کیا ہے اس کے پاس جو اسے اور تکلیف دوں؟ آپ بابا کو کیسے بھول سکتی ہیں مورے؟ ان کی بات پر اس نے ایسے ایسے کہا تو وہ ہولے سے مسکرائیں۔ تمہارے بابا کو نہیں بھولی، جب ہی یہ فیصلہ کیا ہے۔ وہ شاید کبھی تمہیں ایسا فیصلہ کرنے نہیں دیتے، مگر اب فیصلہ ہو گیا ہے، تمہاری بیوی ہے اب وہ۔ میں تم دونوں کے معاملے میں نہیں بولوں گی، مگر مجھ سے ایسی کوئی امید نہیں رکھنا کہ میں اسے تکلیف دوں گی۔ اتنا تو مان رکھو گے اپنی ماں کا؟ ایسی بات کیوں کر رہی ہیں آپ؟ آپ کا کہا ہر لفظ حکم کا درجہ رکھتا ہے، آپ جیسا کہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ اگر میں اسے معاف نہیں کر سکتا مورے، اس کی طرف میرے کئی حساب نکلتے ہیں، سنجیدگی سے کہتا وہ انہیں لاجواب کر گیا۔ اچھا، اب آپ آرام کریں، اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، اور اب کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے سمجھانے پر وہ مسکرائی تھیں۔ ان کے لیے یہی بہت تھا کہ ان کے ساتھ تھا۔ آرام کرو اور خیال رکھنا میرے بچے، میرے پاس اب کچھ نہیں بچا تمہارے علاوہ۔ اس کے سینے سے لگتے وہ روتی تھیں۔ وہ کتنے ہی بڑے دل کی کیوں نہ ہو، مگر اپنوں کو کھونے کا غم ہر چیز سے بڑا ہوتا ہے۔